کہ 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ کہا ہے کہ وہ نصارہ، ایسے عیسائی جو قرآن مجید کو جب سنتے ہیں، قرآن مجید کو سننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صداقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی صداقت کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے جو تم پر حلال کیا ہے پاکیزہ چیزوں میں، اسے آپ اپنی خواہش سے حرام مت کر لو۔ اللہ نے ایک چیز آپ کے اوپر حلال کی ہے، اسے حلال سمجھو، اس کا استعمال کرو، اپنے اوپر اسے حرام مت قرار دے دو۔ کیونکہ اللہ تبارک کبھی کبھار انسان کیا کرتا ہے، اپنی دانست میں، اپنے زعم میں کسی چیز کو حرام کر لیتا ہے۔ 3 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی کے گھر کو آئے، آ کر کہنے لگے ہمیں اللہ کے نبی کی عبادت کا حال بتاؤ۔ گھر والوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں، ایسے طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ میں یہ سوچا اللہ کے نبی جب اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی اس سے زیادہ عبادت کریں گے۔ ایک صحابی نے یہ ارادہ کیا میں اللہ کی عبادت دن میں تو کروں گا، لیکن رات کو بھی میں جاگ کر عبادت کروں گا، میں رات کو نہیں سوؤں گا۔ اللہ نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے، رات کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان صحابی نے یہ ارادہ کیا کہ میں اللہ کی عبادت دن میں بھی کروں گا اور رات کو بھی میں نہیں سوؤں گا۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ صوم داؤدی رکھنے کا حکم دیا ہے کہ آدمی ایک دن اگر چاہے تو، کسی کے پاس اگر اتنی طاقت ہے تو چاہے تو آدمی ایک دن روزہ رکھے اور دوسرا دن روزہ نہ رکھے، نفل روزوں میں۔ اور ایک صحابی نے یہ ارادہ کیا کہ یہ تو دین پر عمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بیوی بچے ہیں، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، جبکہ شادی کرنا بعض حالات میں واجب ہے اور بعض حالات میں مسنون ہے۔ ان صحابی نے یہ ارادہ کیا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، حلال چیز تھی اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے تنبیہ کی کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں نفل روزہ رکھتا بھی ہوں، نفل روزہ میں چھوڑ دیتا بھی ہوں، میں دن میں عمل بھی کرتا ہوں، رات میں بھی میں عمل کرتا ہوں، اور رات کو میں سو جاتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، اور میری بیویوں سے میرے بچے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے عمل کے ذریعے بتایا۔ اور پھر ایک اور مرتبہ معاملہ ایسا بھی تھا کہ بعض وجوہات کی بنا پر، کچھ چیزوں کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے کیا کر لیا، اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا کہ میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی کو بھی تنبیہ کی گئی، بتایا گیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے اللہ کے نبی جو کام، جو چیز، جو غذا اللہ نے آپ پر حلال کی ہے آپ اسے حرام کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس آیت میں بھی وہی کہا گیا کہ اے مومنو جو کام اللہ نے، جو عمل، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اسے آپ اپنی طرف سے حرام مت قرار دے دو، اس لیے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اسی طرح ایک اور بات اس کے بعد یہ کہی گئی، قسم کا کفارہ بتایا گیا۔ ایک تو قسم کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ آدمی ماں باپ کی قسم کھا رہا ہے، بچوں کی قسم کھا رہا ہے، اپنے کاروبار کی قسم کھا رہا ہے، بہت ساری قسمیں لوگ کھاتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم بھی جائز نہیں، اور اللہ کی قسم بھی اسی وقت کھانی چاہیے جب کوئی اہم معاملہ ہو۔ ایسا نہیں کہ ہر بات میں آدمی قسم کھانے لگے، ہر بات میں قسم کھائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آدمی نے قسم کھا لی، اپنے بارے میں قسم کھا لی، کسی کام کے بارے میں قسم کھا لی، قسم کھانے کے بعد انسان کو معلوم ہوا کہ مجھے تو قسم نہیں کھانا چاہیے تھا،
یا پھر آدمی نے قسم تو کھا لی تھی، بالضبط قسم کھا لی تھی، مضبوط ارادے سے اس نے قسم کھائی تھی، بعد میں اسے قسم توڑنے کی ضرورت پیش آئی تو کہا کہ ایسا آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ گھر میں جو کھانا بنتا ہے اسی معیار کا آدمی کو چاہیے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر آدمی کیا کرے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا دوسرا آپشن یہ رکھا گیا کہ وہ 10 مسکینوں کو یا کپڑے بنائے، جو کپڑا وہ متوسط طور پر پہنتا ہے 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یا پھر یہ 2 کام بھی وہ نہیں کر سکتا تو کہا گیا کہ قسم توڑنے کی وجہ سے اسے چاہیے کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھے، 3 روزے رکھے، ایک الگ الگ کر کے 1 دن 2 دن 3 دن 3 روزے رکھے۔ کہا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، یہ تمہاری ٹوٹی ہوئی قسموں کا کفارہ ہے۔ لوگوں، اللہ کا نام لے کر تم نے قسم کھائی ہے، اپنی قسم کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد قسم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ معاشرے کی بنیاد اچھے اخلاق پر ہے، اور معاشرے کے اخلاق کو بگاڑنے والی چیز شراب ہے، جوا ہے، چوسر ہے، گیم کھیلتے ہیں لوگ۔ آج کل لوڈو کا گیم بہت زیادہ لوگ کھیل رہے ہیں، بہت زیادہ فون میں آ گیا ہے، لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، اسے کھیل رہے ہیں۔ کہا کہ یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانساب رجس من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہیں کہ آدمی گیم کھیلنے میں اپنا وقت صرف کرے، چوسر کھیلے یا پھر آدمی لوڈو کھیلے۔ اور شراب کے بارے میں بھی کہا گیا، یہ حتمی آیت کریمہ رہی۔ 5ویں پارے میں نے بتایا تھا کہ شراب ایک دفعہ حرام نہیں کی گئی، رفتہ رفتہ شراب کو حرام کیا گیا۔ آخری آیت، آخری جو حتمی فیصلہ رہا، یہی سورۃ الانعام کی آیت رہی کہ انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب سے بچو، دور رہو شراب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شریعت کے 5 مقاصد ہیں، ان چیزوں کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ شریعت کا کوئی بھی عمل ہے نا، اس کے 5 اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ وہ ہمارے جان کی حفاظت کرے، تو آپ کو اسلام میں، شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ملے گا جس کو کرنے سے انسان کی جان ضائع ہو جائے۔ کل میں نے 6 پارے میں بتایا تھا کہ ایک جان کی حفاظت پوری انسانیت کی حفاظت، ایک جان کو مار دینا پوری انسانیت کو مار دینا۔ تو کہا کہ سب سے پہلے شریعت کا حکم آپ کو ملے گا کہ آدمی اپنی جان کی حفاظت کرے، سوسائڈ نہ کرے، خودکشی نہ کرے، کسی دوسرے کی جان نہ لے لے، ایکسیڈنٹ میں جان بوجھ کے کسی کو نہ مار دے۔ کہا کہ جان کی حفاظت۔ کوئی بھی آپ اسلام کا حکم دیکھیں گے، انہی 5 چیزوں کے اطراف اسلام کے احکام گھومیں گے۔ دوسری چیز بتائی انسان کے مال کی حفاظت۔ کہا کہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، مال چوری نہ کرو، دھوکہ نہ دو مال میں۔ بہت سارے طریقے ہیں غلط طریقے سے مال کھانا، سود کے ذریعے مال کھانا، ہر وہ طریقہ جو ایک دوسرے کا مال کھانے کا ناجائز طریقہ ہے، وہ طریقہ بھی حرام ہے۔ ہر وہ طریقہ جس سے ایک دوسرے کی جان لینے کا ناجائز طریقہ ہے، وہ طریقہ حرام ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے انسان کی عزت کی حفاظت۔ ہر وہ کام، جیسے نسل کی حفاظت جسے لے لیں گے نا، کہ نسل کی حفاظت، عزت کی حفاظت، اس سے بھی منع کیا گیا کہ ہر وہ کام جس سے انسان کی نسل پر فرق آتا ہو، اس کو بھی حرام کیا گیا۔ 3 چیزیں ہو گئی، انسان کی جان کی حفاظت، انسان کی مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت۔ عقل کی حفاظت، انسان کی جو عقل ہے نا، یہی سب سے اہم ہے۔ اگر انسان کی عقل چلی گئی تو انسان پاگل ہو جائے گا، مجنون ہو جائے گا، کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو شراب انسان کی عقل کو خراب کرنے والی چیز ہے، اس لیے اسے بھی حرام کر دیا گیا، اسے بھی حرام کر دیا گیا۔ اور آخر میں انسان کے دین اور ایمان کی حفاظت۔ ہر وہ کام جس سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہو، ہر وہ کام جس سے انسان کا دین کمزور ہوتا ہو، بے دینی انسان میں آتی ہو، اس کو بھی حرام کیا گیا۔ تو یہاں پر عقل کو حرام کیا گیا، کیونکہ عقل، یہاں پر شراب کو حرام کیا گیا کیونکہ شراب
انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان کیا بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے، کہاں سو رہا ہے، کہاں گر رہا ہے، سڑکوں پر پڑا ہوا ہے، نالیوں میں پڑا ہوا ہے، گڑھوں میں پڑا ہوا ہے، پوری عقل انسان کی ماری جا چکی ہے۔ کہا کہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شراب پی کر گلی کوچوں میں پڑا رہے، نہ لباس کا ہوش رہے، نہ اس کے ایمان کا ہوش رہے، نہ اس کی اپنی ذات کا ہوش رہے، ایک مومن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تو جب ہم مسلمان ہیں تو شراب حرام قرار دی گئی ہے، اور شراب کو پینا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد ایک مضمون یہ باندھا گیا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ہمارے رسول پر کیا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارے رسول پر صرف بات کو پہنچا دینا ہے، عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو کہا گیا، مشرکین مکہ سے کہا گیا ہمارے رسول پر صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ بات کو پہنچا دے، تبلیغ کا حکم دے دے، یہ ہمارے رسول پر واجب ہے۔ اس کے بعد آپ کو ہدایت دینا یہ ہمارے رسول کا کام نہیں ہے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اس کو اللہ ہدایت دے دے گا۔ ایک اور مضمون اس کے بعد یہ رکھا گیا ہے کہ شکار کے احکام بتائے گئے ہیں، بالخصوص احرام کی حالت میں شکار کرنے کے کیا احکام ہیں اس کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کے احترام کے سلسلے میں ہدی کے جانور کے بارے میں بتایا گیا، اور ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی کہ کبھی قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اچھی طرح یاد رکھنا اس آیت کو۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا کبھی بھی اچھائی اور برائی یکساں نہیں ہو سکتے، اچھائی کا اپنا ایک الگ تاثر ہوگا، برائی کا، بدی کا اپنا ایک تاثر ہوگا۔ اچھائی اور برائی کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، اگرچہ کہ برائی آپ کو پسند آ جائے۔ آج ہم سب اسی آیت میں، یہی آیت ہم سب پر فٹ ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ اچھا کیا ہے وہ نہیں دیکھے گا، زیادہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں وہ دیکھیں گے۔ سب لوگ آج ٹرینڈ ایک مارک بن چکا ہے کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے وہ چاہیے معاشرے میں، اگرچہ کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ خبیث ہی کیوں نہ ہو، برا کیوں نہ ہو، گندا کیوں نہ ہو۔ کہا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ کہ آپ کو برائیوں کی کثرت پسند آ جائے، لیکن برا ہے وہ اگرچہ کہ کتنا زیادہ ہو جائے، اور اچھا ہے اگرچہ کہ لوگ اس کو عمل نہ کریں، لوگ اس پر عمل نہ کریں، لوگ اسے پسند نہ کریں۔ اچھا وہی ہے جسے اللہ نے اچھا قرار دے دیا ہے۔ انسان یہ نہ سوچے یہ اچھا ضرور ہے لیکن لوگ قبول نہیں کریں گے، نہیں چلے گا، اللہ قبول کرے گا اسے۔ یہ اگرچہ کہ خراب ہے مگر مارکیٹ میں چل جائے گا، خاص کر کاروبار کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، کنسٹرکشن کے معاملے میں، بلڈنگیں بنانے کے معاملے میں، بہت سارے معاملات میں لوگوں کی کثرت کا خیال کرنا اور لوگ کیا پسند کرتے ہیں اس چیز کا خیال کرنا، یہ ہماری آج سب کی یہ بہت بڑی بیماری بن چکی ہے۔ اس کے بعد سوالات کے بارے میں کہا گیا ایسے سوالات مت کرو اگر تمہیں اس کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں تکلیف ہو، ایسے سوالات مت کرو، شریعت میں جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کر لو۔ تم سوالات کرتے جاؤ گے، شریعت اس کا جواب دیتی جائے گی تو تم پر بہت زیادہ پریشانی آ جائے گی۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، اگر کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اور اس مرے ہوئے آدمی کو اس کا گوشت لگا دیتے تو وہ زندہ ہو جاتا، مگر انہوں نے سوالات کیے، ایسا سوال کیا کہ وہ گائے کیسی ہو، جوان ہو، کیا بچے دینے والی ہو، کالی ہو، گوری ہو، کیسی ہو۔ انہوں نے سوالات کیے، ہل چلائی ہوئی ہو، کھیت جوتی ہوئی ہو یا ایسی نہ ہو۔ سوالات کرنے سے جواب دیتے جانے کی وجہ سے ہر آنے والا جواب ان کی پریشانی میں اضافہ کرنے لگا۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر سوال کیا، اللہ کے نبی ایک سوال ہے، پوچھو کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا استطاعت والے آدمی پر حج ہر سال واجب ہے یا زندگی میں ایک بار واجب ہے؟ اللہ کے نبی سننے کے بعد خاموش رہ گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا سوال مت کرو، اگر میں کہہ دیتا کہ پیسے والے آدمی پر حج ہر سال واجب ہے تو جس طرح رمضان کے روزے ہر رمضان میں رکھنا واجب ہے تو ہر آدمی پر حج بھی ہر سال واجب ہو جاتا۔ اگر میں جواب دے دیتا اس سوال کا تو تم پر حج ہر سال کرنا واجب ہو جاتا۔ پھر تو ایسے سوالات مت کرو۔
اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیجا سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے، زیادہ آدمی ایسے ویسے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں کہا کہ آگے پورا سورہ جانوروں کے سلسلے میں ہی آئے گا، اس کے بعد کا سورہ، کہ ان لوگوں نے جانوروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ ایک جانور اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے، ایک جانور کے دودھ کو یہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے، کسی جانور کو ایسا بنا دیتے، ایسی حالت لا دیتے کہ یہ شرک کے لیے استعمال ہونے لگتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی رسول کی بات کو مانو تو یہ کہتے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ دین باپ دادا کے طریقے پر نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی، انبیاء کی اولاد سے بھی کہا گیا، اگرچہ کہ آپ انبیاء کی اولاد ہیں، آگے آئے گا سورۃ الانعام میں، کہ انبیاء کی اولاد کے لیے بھی اسی وقت اپنے باپ دادا کی پیروی کرنے کا حکم ہے جب ان کے باپ دادا بھی دین پر قائم ہوں، اور دین کی اتباع کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کے احکام کو بتایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے۔ میراث تقسیم ہونے سے پہلے جو آیت تھی نا، اس میں یہی بات کا حکم تھا کہ آدمی کو وراثت کی آیت نازل ہونے سے پہلے ضروری تھا کہ آدمی وصیت کرے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کی آیتوں کو منسوخ کیا اور قرآن مجید میں وراثت کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ سورۃ المائدہ کے آخری میں ایک اور مرتبہ یہود و نصارہ سے خطاب ہے اور کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ تعالیٰ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہ معبود ہیں، وہ تو بس ایک عام انسان ہیں۔ اور مائدہ کیوں اس سورے کا نام رکھا گیا، وہ بتایا کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دسترخوان کا مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کیجئے تاکہ ہم اس سے کھا پی سکیں، اور ہمارے لیے یہ عید کے طور پر اس دسترخوان کو ہم استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسا دسترخوان نازل کیا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی کیا گفتگو ہوگی اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے بندوں کو میری عبادت چھوڑ کر عیسیٰ تم نے اپنی اور اپنی امی کی عبادت کا حکم دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے، پروردگار جب تک تو میں دنیا میں تھا میں تیرے ہی بارے میں لوگوں کو بتاتا تھا، میں تیرے ہی بارے میں لوگوں کو سکھاتا تھا، میں نے کیا کام کیا ہے سارا تو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن میں سورتوں کی جو ترتیب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ پورے مدنی سورتیں ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الانعام یہ مکی سورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر، اب تک یہود و نصارہ کے بارے میں باتیں آئی، کیوں مدنی صورتیں تھے پوری، بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، یہ مدنی صورتیں تھیں، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی تھیں، تو ان کے سامعین زیادہ تر یہود و نصارہ تھے، ان کے بارے میں بات کی گئی۔ یہاں سے مکی صورتیں شروع ہوں گی اور یہاں پر مشرکین کے بارے میں زیادہ تر باتیں آئیں گی۔ مشرکین کے عقائد کا تذکرہ ان صورتوں میں، مکی صورتوں میں زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر شرک کے بارے میں زیادہ بتائے گا، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے تعارف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں میں بہت زیادہ بتائے گا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز کیا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان کو، زمین کو، نور کو، ظلمات کو، ہر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور یہ بھی کہا گیا، رسالت کے بارے میں بحث ہوئی کہ لوگوں نے اعتراض کیا۔ اصل مسئلہ ان کو یہ تھا کہ ایک تو یہود و نصارہ کو تھا کہ رسول ہمارے میں سے آنا چاہیے، لیکن کفار مکہ کے بعض لوگوں کو یہ خیال تھا کہ اگر رسول قریش میں سے ہے تو بھی بڑے خاندان کے بڑے آدمی کو بنانا چاہیے تھا، یہ یتیم بچے کو آپ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے۔
اور بعض لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ رسول ہم میں سے نہیں ہونا چاہیے، رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، ہم میں سے کوئی آدمی رہے گا تو وہ ہماری طرح ہی ہوگا، رسول کو کیا ہونا چاہیے؟ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے تمام چیزوں کا جواب دیا اور کہا کہ اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے، وہ سارے کے سارے انسان تھے، اور وہ سارے کے سارے فرشتے نہیں تھے۔ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کر دنیا میں بھیجتے تو اس فرشتے کو بھی ہم انسان بنا کر رسول بنا کر بھیجتے۔ کیوں؟ عمل رسول کو دیکھ کر انسانوں کو کرنا ہے۔ رسول رہے گا، رسول اگر فرشتہ رہے گا تو اس کی طاقت زیادہ رہے گی۔ اور فرشتوں کے بارے میں 3 مخلوقات ہیں، ایک تو جن ہیں، جن شیطان ہیں، دوسرے ہم انسان ہیں، اور تیسرے ہیں فرشتے۔ شیطانوں کی بالخصوص جنوں کی فطرت جو ہے نا یہ زیادہ تر شر کی طرف مائل رہنے والی ہے، اور فرشتوں کی جو فطرت ہے نا یہ خیر کی فطرت والے ہیں۔ انسان ہی ایک ایسا ہے اس کے اندر خیر بھی ہے اور اس کے اندر شر بھی ہے۔ اگر یہ عمل کرے گا، آگے بڑھے گا تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے گا، اور اگر یہ شر میں آگے بڑھے گا تو یہ جنوں شیطانوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ تو 3 قسم کی مخلوقات ہیں۔ تو اگر فرشتے کو اگر بنا دیا جاتا تو اس کی فطرت تو خیر و بھلائی کی فطرت ہے اس کی، وہ پھر یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر تو یہاں پر ایک معاملہ یہ کہا گیا، اور اسی سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ ایک چیز کہی ہے، کہا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہا کہ سبقت رحمتی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بالخصوص ان بندوں پر جو توبہ کرتے ہیں۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، بالخصوص ایسے بندے جنہوں نے گناہ کیا تھا، احساس ہو گیا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، توبہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے پاس، اپنے عمل کی اصلاح کر لی، ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اگر اللہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نفع کا نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ بھی بتایا گیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کہیں سے بھی عذاب لے کر آئے، آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین سے عذاب لائے، آسمان سے عذاب لائے، کہیں سے بھی عذاب لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب لانے پر قادر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا جب تم سمندروں میں سفر کرتے ہو، سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہو، سمندر کے طوفان کو دیکھتے ہو، جب اللہ کو پکارتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو جس اللہ کو تم مصیبت میں پکارتے ہو تو مصیبت کے علاوہ بھی تمہارے اوپر وہی اللہ نگران ہے، وہی اللہ ذمہ دار ہے، جب کیسے تم اللہ کو بھول جاتے ہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورے میں ایک تعارف یہ بھی کرایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں اور نہ میرے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں، ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں، اس وحی کو میں فالو کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی بھیجی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو پریکٹیکل طریقے سے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا چلو قوم والوں کو آج سبق سکھاتے ہیں۔ پہلے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تارا وہاں پر تھا، تو دیکھو تارا جو آسمان میں چمک رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے کہا یہ تارا میرا رب ہے، تارا میرا رب ہے۔ شام ہو گئی تو تارے سے روشن چاند نکلا، تو کہا کہ دیکھو یہ تارا یہ غروب ہو گیا، چاند اس سے زیادہ روشن ہے، چاند میرا رب ہے۔ اور پھر بعد میں سے
چاند کا بھی وقت ختم ہو گیا، صبح میں سورج نکلا تو کہا یہ سورج تو اس سے زیادہ طاقت والا ہے، اس سے زیادہ روشنی والا ہے، سورج میرا رب ہے۔ اور شام ہو گئی، پھر دوبارہ سورج بھی ڈوب گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگوں جس کو تم نے چاند کو، تارے کو، سورج کو تم نے خدا بنا لیا ہے، یہ ڈوبنے والے اور یہ کبھی ختم ہو جانے والے یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ چاند بھی ختم ہو گیا، سورج بھی ختم ہو گیا، تارا بھی ختم ہو گیا، جو چیز ختم ہو رہی ہے، فنا ہو رہی ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کو خدا ہونا چاہیے اس کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لوگوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا ان کو کہ ابراہیم ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور ہم جن کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہمارے بت تم سے بدلہ لیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، طاقت تو اللہ کے پاس ہے، تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، جبکہ تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ میں اگر بتوں کی بات نہیں مانوں گا تو بت میرے اوپر غصہ نازل کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بہت سارے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن مجید میں صرف 25 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 80 پر 2 80 پر 3 میں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، اور تذکرے کے بعد کہا گیا اگر یہ 18 انبیاء میں سے کوئی شرک کرتے یا 18 کے 18 بھی شرک کرتے، سب کا عمل ہم برباد کر دیتے ہیں۔ عام انسانوں کے بارے میں اس سے بھی زیادہ انبیاء کے بارے میں کہا گیا کہ اگر انبیاء بھی شرک کرتے، اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ بھی اگر شرک کرتے تو ان پر بھی اللہ کا غصہ نازل ہوتا۔ حاضرین کرام، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی بات بتائی ہے، اس بات کو بتا کر میں ختم کرتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان معمولی ایک انسان ہے، شادی کے لیے رشتے طے کرے گا تو انسان سوچے گا کہ ہمارے برابر والے ہیں یا نہیں، ہمارے اخلاق والے ہیں یا نہیں، کیسے لوگ ہیں، انسان 1 سے 3 4 بار سوچتا ہے رشتہ کرنے سے پہلے۔ کہا کہ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، لوگوں اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ بیوی ہونے کے لیے، اللہ کی بیوی ہونے کے لیے کسی ایسی ذات کو ہونا پڑے گا جو اللہ کے برابر ہو، اللہ کے جیسی ہو، اور دنیا میں اللہ کی ذات کی طرح کوئی ہے ہی نہیں، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں۔ جب اللہ کے اپنے خود ماں باپ نہیں تو پھر اللہ کا ہمسر ہونے کے لیے، اللہ کا برابر ہونے کے لیے ایک اور ذات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ماننے والی بات ہی نہیں۔ کہا کہ اللہ کی بیوی ہی نہیں، اس کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کی مکمل طور پر سائنٹیفک طریقے سے بھی نفی کی گئی۔ اور آخر میں کہا گیا کہ یہ لوگ غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں، آپ صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی کیجئے، ان کو بتائیے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا۔ اگر آپ غیر اللہ کو گالیاں دیں گے تو غیر اللہ کو ماننے والے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ بغیر علم کے آپ کی گالیاں سن کر وہ بھی کیا کریں گے؟ بدلے میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ غیر اللہ کی آپ نفی کیجئے، غیر اللہ کے بارے میں بتائیے کہ غیر اللہ یہ شرک ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، غیر اللہ کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جو پیدا ہو گیا وہ معبود نہیں ہو سکتا، مخلوق ہے وہ، آپ بتائیے، گالیاں مت دیجئے۔ آپ گالیاں دیں گے تو وہ بھی بدلے میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ آخری حدیث کہا گیا سب سے بدترین ہے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی سے کہا صحابہ نے، اللہ کے نبی اپنے ماں باپ کو گالیاں کون دے گا؟ تو کہا کہ ایک آدمی سامنے والے کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، بدلے میں وہ آدمی اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو کسی کے نہ غیر اللہ کو گالیاں دینا ہے اور نہ ہی کسی اور کو گالی دینی ہے۔ اور کہا کہ سباب المسلمی فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہمیں غیر اللہ کو گالیاں دینے سے بھی بچنا چاہیے اور آپسی بات چیت میں گالیاں دینے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔
یہ 7ویں پارے کے مختصر منتخب اسباق کا خلاصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بولنے کی، آپ کو سننے کی، اللہ تعالیٰ دونوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، قرآن کو یاد رکھنے، قرآن پر عمل کرنے کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ 8ویں پارے کی شروعات ہیں۔ 8ویں پارے میں 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ، آدھا حصہ ہے سورۃ الانعام کا، اور آدھا حصہ ہے سورۃ الاعراف کا۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں پارے میں یہ بتایا ہے کہ اگر یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، کفار و مشرکین، ان کی ڈیمانڈ ہیں کچھ، کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح مردوں کو زندہ کرتے تھے، اے نبی محمد آپ بھی مردوں کو زندہ کیجئے۔ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو، آپ کے پاس کوئی کتاب، آسمان سے سیدھا ڈائریکٹ کتاب اترے، مطالبے تھے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم ان کے مطالبے پورے کریں گے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس سے پہلے کی قوموں میں ایسا ہو چکا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا، ہم نے ان کا مطالبہ پورا کیا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ایک ان کا مطالبہ یہ تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چاند ہے اس چاند کو 2 ٹکڑے کیجیے۔ اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور اللہ کے حکم سے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ باقاعدہ دیکھنے والے دیکھ سکتے تھے کہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، پھر بھی اتنی بڑی نشانی کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم فرشتوں کو نازل کریں، فرشتے آ کے ان کے سامنے بیٹھیں، ان کے پاس رہیں فرشتے، جس طرح انسانوں کے اٹھنے بیٹھنے کے تعلقات ہیں، اگر فرشتے آ کر ان سے بات کریں اور مردے زندہ ہو جائیں پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر آگے کہا کہ آپ بتائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کا فیصلہ نہیں مانوں گا، میں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو فیصلہ کرنے والی کتاب نہیں مانوں گا، کیونکہ اللہ نے میرے اوپر جو کتاب نازل کی ہے یہ کتاب ہر ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کبھی اس کتاب کے قانون بدلنے والے نہیں ہیں، اس کتاب کے قوانین بدلنے والے نہیں، اس کتاب کا حصہ بدلنے والا نہیں، اس کتاب کے کلمات جو ہیں وہ کبھی بھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ انسان کا فیصلہ کیا ہے؟ آج ایک چیز انسان کو اچھی دکھی تو آج فیصلہ کر دیا، وہ چیز رول بن گئی، اور ایک 4-5 سال کے بعد دیکھے کہ اس رول میں خرابیاں ہیں تو پھر لوگ بیٹھتے ہیں اس رول کو ختم کر دیتے ہیں، ایک نیا رول آ جاتا ہے۔ کہا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات میں، اللہ کے قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ کے قرآن میں جب تبدیلی نہیں تو گویا اللہ کے دین میں بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کی ایک مثال دی گئی، مثال دے کر بتایا گیا کہ جو جانور، سورۃ الانعام ہے، انعام کے معنی ہی چوپائے، 4 پاؤں والے جانوروں کو انعام کہا جاتا ہے، جیسے گائے ہے، بکری ہے، شیر ہے، کتا ہے، جو بھی 4 پیر والے ہیں ان کو انعام کہا جاتا ہے، چوپائے۔ تو کہا گیا کہ جو بھی جانور، حلال جانور اگرچہ کہ گائے ہے مثلا، حلال جانور ہے، مگر اسے اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہے تو یہ اس کو مت کھائیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہے اس جانور کو آپ مت کھائیے۔ ہاں،
جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں، یہ جانور حلال ہے۔ ایک بات یہاں پر، ایک مسئلہ، چھوٹا مسئلہ جس کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کیا کرتا ہے، کسی مزار کے لیے جانور ذبح کرتا ہے مگر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ کیا نہیں کھائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ذبح کرنے کا مقصد ہی یہی ہے غیر اللہ کے نام پر اسے چڑھایا جائے، غیر اللہ کے نام پر اسے چڑھایا جائے۔ عبادت تو ذبح کرنے کی عبادت تک ٹھیک ہے، لیکن ذبح کرنے کا مقصد اللہ کی رضامندی کے بجائے غیر اللہ کی رضامندی ہے، غیر اللہ کو خوش کرنا ہے، کسی مزار کے ولی کو خوش کرنا ہے، کسی پیر کو خوش کرنا ہے، تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا، میرا مرنا تمام اللہ کے واسطے ہے۔ تو جو جانور اللہ کے واسطے کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو یوں سمجھیے کہ کسی اور کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، وہ جانور بھی حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ بالخصوص خاص کر جہاں بڑے بڑے آرڈرز ہوتے ہیں چکن وغیرہ کے، وہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ذبح کرنے والا بس چھوٹی سی چھری لیتا ہے اور مرغیوں کو ذبح کرتے ہوئے چلے جاتا ہے۔ خیال کرنا چاہیے، بڑی بڑی دعوتوں کے وقت خیال کرنا چاہیے آدمی ذبح کر رہا ہے یا نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر رہا ہے یا نہیں، جا کے دیکھنا چاہیے۔ ورنہ ہم ایک بڑی رقم دیتے ہیں، اس سے گوشت خریدتے ہیں اور وہ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دے تو نعوذ باللہ ہم حرام کا کھلا دیں گے سارے مہمانوں کو۔ خیال کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ اور بعض جگہ تو مجھے سننے میں آیا کہ بعض جگہ مشینوں سے مرغیوں کو کاٹا جاتا ہے، ان کا گلا بھی مشینوں سے کاٹا جاتا ہے، پتہ نہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، غور کرنا چاہیے، ورنہ پھر آنے والے مہمانوں کو ہم حرام کا کھلا دیں گے۔ اس کے بعد کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون یہ باندھا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ بھلا کوئی آدمی جو مردہ تھا اسے ہم نے زندہ کیا۔ یہاں پر مردے کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی گمراہی پر تھا، سیدھے راستے پر نہیں تھا، ہم نے اسے ہدایت دی، گویا اس کی مردہ زندگی کو ہم نے ایک نئی زندگی دے دی۔ اور ایسے آدمی کے زندگی میں ہم نے دین کو داخل کیا۔ کیا وہ آدمی اور جس کو ہم نے ہدایت نہیں دی اس کو ایسے ہی گمراہ بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ جس کو اللہ نے ہدایت دی ہو، جس کو اللہ نے دین پر عمل کرنے کی توفیق دی ہو، جس کے زندگی میں دین کو داخل کیا ہو، وہ آدمی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہو، دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسی کو معاف کرتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسی کو دینا چاہتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ سب کو بھی دے دے تو پھر یہ امتحان نہیں ہوا۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ امتحان لے گا کہ کون ہدایت پر آنا چاہتا ہے، کون معافی مانگنا چاہتا ہے، کون عمل کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ ہدایت دے گا۔ ورنہ ابو طالب بھی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اللہ کے نبی کی پرورش کرے تھے، باپ کے دادا کے گزر جانے کے بعد پرورش کرنے والے تھے، دین نازل ہونے کے بعد دین کی خدمت کرنے والے تھے، مگر انہوں نے اللہ سے ہدایت نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی۔ اللہ بہت بے نیاز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو تمام لوگوں کو اپنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جانوروں کا قصہ ذکر کیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ایسا ہی کفار و مشرکین کے بارے میں بتایا گیا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اپنے
معبودان باطلہ کو، اب جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ذبح کر دیا، اپنے بچوں کو ذبح کر دیا تاکہ ہمارے معبود خوش ہو جائیں، اپنے بچوں کا گلا کاٹ دیا تاکہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، جس بت کی عبادت کرتے ہیں، جس مورتی کی عبادت کرتے ہیں، فلاں فلاں کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ ایک حصہ بنا لیا کہ جب ان کے پاس سے فصل آتی ان کی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، کھیتی باڑی میں سے کوئی حصہ آتا فصل کا یا پھر ان کے جانور جو ہوتے، یہ لوگ تقسیم کر دیتے کہ یہ اللہ کے واسطے ہے اور یہ حصہ ہمارے معبودوں کے واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صرف اتنا ہی نہیں، جبکہ ہونا تو چاہیے تھا، دونوں حصے اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے، ایک حصہ اللہ کے لیے اور دوسرا حصہ شرک کے لیے رکھ دیتے۔ اگر کبھی بھول کر اللہ کی طرف کا کچھ حصہ شرک کی طرف آ جاتا، اس کو واپس نہیں کرتے ہیں، اور شرک کی طرف کا حصہ کبھی بھول کر اللہ کی طرف آ جاتا تو اسے فوراً واپس کر دیتے۔ یہ تو ادھر کا ہے، یہ تو مزار کا ہے، یہ تو آستانے کا ہے، یہ تو فلاں بت کا ہے، یہ تو فلاں خدا کا ہے، الگ کر دیتے۔ مگر جب اللہ کا حصہ مل جاتا تو اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سارے چوپائیوں کو پیدا ہم نے کیا ہے، اور تم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اپنے معبودان باطلہ کو اللہ کا حق اٹھا کر دے دیتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، باغات کا تذکرہ کیا، جانوروں کا، چوپایوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور بتایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ آپ آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، لوگوں کو آپ بلائیے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی میں آیتیں تم پر پڑھ کر سناؤں۔ تقریباً 3-4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جو حرام ہیں، کہا کہ آپ کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے، کہا کہ آپ کسی بھی قسم کی بے حیائی کو اپنا نہیں سکتے، آپ بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے اس کا انتقال کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، ابارشن کرا دیتے ہیں، کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ سوچ کر کہ اگر بچے ہوں گے تو پھر ان کو کھلائے گا کون، ان کو پلائے گا کون، زندگی کے ڈر سے کہ بچے ہوں گے تو ان کو کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا، بچوں کو قتل کر دیتے۔ اگر بچے بڑے ہوئے ان کو قتل کر دیتے، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے کہ بڑا ہوگا تو اس کو پالنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا یہ حرام ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ یہ کہ تم اپنی فاقہ کشی، اپنی غریبی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی ہم رزق دینے والے ہیں۔ رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لیا کہ رزق دینا، کھلانا پلانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ پر بوجھ نہیں ہے، اللہ کھلانے والا پلانے والا ہے، اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ دوسری آیت میں کہا کہ ناپ تول میں صحیح رخ اختیار کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، کبھی آپ لے رہے ہیں تو پورا لے رہے ہیں۔ لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، ماپ کر لیتے ہیں، تول کر لیتے ہیں، ماپ وزن دیکھ کر لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کم دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہ کبھی ایسا مت کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یتیم کا مال مت کھاؤ، اور یتیم کے مال کے اگر آپ محافظ ہیں، یتیم کے مال کے اگر آپ نگران ہیں تو یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اور یتیم جب بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو، آپ اپنے پاس اس مال کو مت رکھ لو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت اور اس کی حیثیت، اس کی عمل کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا یہ میرا سیدھا سچا راستہ ہے، اس راستے کو اپناؤ، اس راستے پر چلو، اس راستے پر عمل کرو، دوسرے راستوں پر چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، شیطان کے راستے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی،
اور کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس لکیر کے دائیں جانب بائیں جانب کچھ آڑی تیڑھی لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی کہ تم میرا راستہ اپناؤ, سیدھا سچا راستہ اپناؤ, ادھر ادھر کے راستے پر مت بھٹکو دین کے نام پر. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک خوشخبری سنائی, کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر دے گا, اور جو اللہ کے پاس ایک برائی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس ایک برائی کا بدلہ ایک ہی لکھے گا. اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو برائیوں کو کھلم کھلا بیان کر دیا ہے. اب اگر کوئی ایک نیکی لے کر اللہ کے پاس آئے تو اس کا بدلہ 10 نیکیاں ہوں گی, اور اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا, کسی نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکا, نیکی کا ارادہ کیا, من ہم حسنۃ ولم یعملها کتبت له حسنہ, اسے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے. نیکی کا ارادہ کیا لیکن کر نہیں سکا نیکی, اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا اس کو ثواب لکھ دیا. اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی ایک برائی اللہ کے پاس لے کر آتا ہے اس ایک برائی کا بدلہ ایک برائی ہی ہے. اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا, کسی مجبوری کی وجہ سے برائی نہیں کر سکا, برائی سے بچنے کی وجہ سے اللہ اس کو ایک نیکی لکھ دے گا انشاءاللہ. کتنی جامع حدیث ہے نیکیوں کے سلسلے میں کہ انسان کو چاہیے کہ ہر ہمیشہ نیکی کا ارادہ کرتا رہے. بلکہ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے یا پھر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے, بے تحاشا صدقہ کر رہا ہے, اگر کوئی آدمی سوچتا ہے اللہ اگر میرے کو بھی قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا تو میں اس کے جیسا قرآن پڑھتا, یا پھر اللہ مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں اس کی طرح خرچ کرتا, اگر کوئی آدمی یہ ارادہ بھی کر لیتا ہے اس کی نیت کی وجہ سے وہ بھی صدقہ و خیرات کے ثواب میں شامل ہو جاتا ہے. تو اسی آیتوں کے بعد کہا آپ کہہ دیجئے, لوگوں کو سنا دیجئے کہ بے شک میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت تمام اللہ کے واسطے ہے جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور آخر میں اسی سورۃ الانعام کے آخر میں دعوت دی گئی کہ قرآن مجید کو اپنا حکم بنائیں, قرآن مجید کے معاملے میں اختلاف میں نہ پڑیں. قرآن مجید یہ دستور العمل ہے, زندگی کا دستور ہے, کھلم کھلا واضح اس کی آیتیں ہیں. سورۃ الانعام کے بعد سورۃ الاعراف کا تذکرہ کیا گیا. سورۃ الاعراف بھی مکہ میں نازل ہونے والی کتاب ہے, اور اس سورت کے آغاز ہی میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ بھی کہا گیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, 17ویں پارے میں اللہ نے کہا کہ ہم قیامت کے دن ترازو لائیں گے, انصاف کی ترازو لا کر میدان محشر میں رکھیں گے. وَنَزَعُ وَزَعَ يَزَعُ, کسی چیز کو اٹھا کر رکھنا. ہم قیامت کے دن میدان محشر میں عمل کی ترازو لائیں گے جو انصاف سے نیکیاں تولنے والی ہوگی, اور اس کے بعد انسان کے نام اعمال تولے جائیں گے. جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی اس کے لیے اچھی زندگی ہوگی, اور جس کی نیکیاں بھاری نہیں ہوں گی, جس کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا, اس کے لیے پھر مصیبت ہوگی, بہت پریشانی کی بات ہوگی. کہا کہ والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن عمل کا تولنا یہ تو لازمی بات ہے, یہ تو پکی بات ہے, اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا, اور آدم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے یہاں پر کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر وقاسمہما, قسمیں کھانے لگا اور کہا کہ انی لکما لمن الناصحین, کہ میں تم دونوں کے لیے بہت خیرخواہ ہوں, میں تمہارا بھلا سوچنے والا ہوں, میری بات کو سن لو, اس درخت کو کھا لو,
اللہ نے تمہیں اس درخت کو کھانے سے اس لیے منع کیا ہے، اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، اللہ آپ کو ہمیشہ جنت میں نہیں رکھنا چاہتا، آپ یہ درخت کھا لو پہلے۔ درخت کھا لیا ان دونوں نے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام کو جب آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا، اللہ نے جو کام نہیں کرنے کے لیے کہا تھا آدم علیہ السلام سے وہ کام ہو گیا، آدم علیہ السلام نے شرمندگی کا اظہار کیا، اپنے گناہوں پر نادم ہوئے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ جبکہ شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ما منعک اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو سرکشی پر آ گیا، اللہ سے حجت کرنے لگا، لڑائی کرنے لگا، اللہ کو سمجھانے لگا، بتانے لگا۔ اپنی غلطی پر جھک جانا، معافی مانگ لینا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اپنی غلطی کو نہیں ماننا، اپنی غلطی پر اڑے ہوئے رہنا، جان بوجھ کر سامنے والے سے لڑنے کی، بھیڑنے کی کوشش کرنا، یہ شیطانی حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور امی حوا کو دونوں کو زمین میں اتار دیا دنیا میں، اور کہا کہ اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہ تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جس طرح تمہارے باپ کو بھی، تمہاری ماں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں فتنے میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا تھا، تم شیطان کے فتنے میں مت آؤ۔ اور اس کے بعد کہا کہ اپنی مسجدوں کو زیب و زینت کے ساتھ پاک و صاف رکھو، اپنی مسجدوں کو جب جاؤ تو اچھے سے جاؤ، ایسا نہیں کہ آدمی مسجد کو جا رہا ہے پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے۔ جمعہ کے سلسلے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہو گیا کہ لوگوں کو جب یہ لوگ کاروبار سے آتے، مسجد کو آتے، تو پسینے کی وجہ سے مسجد میں بدبو پھیلنی شروع ہو گئی۔ تو جب سے حکم دیا گیا کہ مسجد کو آنے سے پہلے جمعہ کے دن غسل کر کے آیا کریں۔ تو زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہیے، مسجد کو آتے وقت آدمی اچھا لباس پہنے، اچھا کپڑا پہنے، اور پھر اگر خوشبو ہے تو خوشبو لگا کر مسجد کو آئے، اور مسجد کو بھی پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ مسجد کی ذمہ داری، پاکی صفائی کی ذمہ داری صرف ذمہ داران کی اور مؤذن صاحب کی، امام صاحب کی نہیں ہے۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، ہمارے دین کے شعائر میں شامل ہیں مسجدوں کی حفاظت کرنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسا کہ کہا گیا کہ مسجدوں کی حفاظت کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے، ایمان والوں کی علامت ہے۔ اور پورے شہر میں، جیسا کہ کوئی شہر ہے، حیدرآباد کا تصور آتے ہی ہمیں سب سے پہلے وہاں کی محبوب ترین چیز، پسندیدہ چیز چار مینار کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ دہلی، آگرہ کا تصور آئے تو تاج محل کا تصور آ جاتا ہے۔ تو جس طرح کسی بھی شہر کی ایک پسندیدہ جگہ کا تصور آتا ہے، کہا کہ اللہ کے نزدیک احب البلاد الی اللہ مساجدھا، کہ پورے شہر میں اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، اور سب سے بیکار جگہ بازار ہے۔ آج ہم نے بازاروں کی رونقیں بڑھا دی، بھلے سے ہماری مسجدیں ویران ہو گئی۔ ہم نے بازاروں کو یوں بنا لیا کہ بازار میں ہی ہمیشہ رہ جانا ہے ہمیں۔ اتنے بڑے بڑے بازار، اتنی رونق والے بازار ہم نے بنا دیے، اور مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا، جبکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ہم مسجدوں کو آباد کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ہر امت کا، ہر آدمی کا اللہ کے پاس وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تبھی وہ کام ہوگا۔ ہر انسان کا، انسان چاہتا ہے دنیا میں میری پریشانیاں حل ہو جائیں، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اولاد ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، کوئی چاہتا ہے مجھے شفا مل جائے۔ تو ساری چیزوں کے بارے میں کہا کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز، ہر کام وہ وقت مقرر پر ہی ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کی ان لوگوں کی مثال دی جو تکبر کرتے ہیں، دین کو نہیں اپناتے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر سورۃ الاعراف میں ایک کنورزیشن بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام اعراف رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اعراف ایک ایسا مقام ہے
جو نہ جنت کا مقام ہے اور نہ جہنم کا مقام ہے، بلکہ ایک درمیانی مقام ہے۔ وہاں پر ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا جن کے نام اعمال برابر ہوں یا پھر جن کا ابھی جنت کا فیصلہ یا جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہو، ایسے لوگوں کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ اس اعتبار سے تو لوگوں کی کیٹیگری 3 قسم کی ہو گئی، ایک وہ جو جنت میں جانے والے، ایک وہ جو جہنم میں جانے والے، اور ایک وہ جو کہیں بھی نہیں جانے والے، ایک جگہ رہنے والے۔ بعد میں اللہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ تو جنت والے جہنم والوں سے پکاریں گے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ وَعْدَ رَبِّكُمْ حَقًّا۔ جنت والے پکاریں گے، اے جہنمیوں، دنیا میں اللہ نے ہم سے نیک عمل کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا تھا، آج ہم نے جنت کا وعدہ پورا پا لیا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم اس وعدے کو دیکھ رہے ہیں۔ اے جہنمیوں، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، کیا تم بھی وہ وعدہ دیکھ لیے کیا؟ تو جہنمی بولیں گے کہ ہاں ہم دیکھ لیے وعدہ دیکھ لیے ہم۔ اور وہاں پر اعراف والے بھی ہوں گے۔ اور آگے کی آیتوں میں کہا گیا کہ جہنمی جنت والوں سے پکاریں گے کہ ہمیں جو جنت کا پانی اللہ نے تمہارے حصے میں رکھا ہے، ذرا پانی ہمارے کو بھی پلا دو۔ تو جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تم جیسے کافروں پر، نافرمان لوگوں پر حرام کیا ہے، تمہیں یہ پانی نہیں پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہ بڑی علمی بحث بھی ہے، عقیدے کی بحث بھی ہے۔ مختصر طور پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم جہاں کہیں رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر 100 لوگ ہیں تو 100 لوگوں کے ساتھ اللہ بیک وقت سب کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر میں کوئی بڑا بھائی کہہ دے تو یہ کام کر میں تیرے ساتھ ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوست دوسرے دوست سے کہہ دے تو کام شروع کر میں تیرے ساتھ ہوں، ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں جسمانی اعتبار سے تیرے ساتھ نہیں ہوں، مگر اس کام میں تجھے جو بھی پریشانی ہوگی، تجھے جو بھی مصیبت ہوگی، انشاءاللہ اس میں تیرے ساتھ رہوں گا، اس کو بھی میں ڈیفنس کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کہا گیا کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری مدد حاصل رہے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہیں حاصل رہے گی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ تمہیں حاصل رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں تقویت پہنچائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، عرش پر مستوی ہے۔ بس اللہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان عرش پر جیسے بیٹھتا ہے اللہ ویسا بیٹھا ہے، نہیں سوچیں گے۔ ایک قاعدہ بتایا گیا، جیسا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں کے بارے میں کہا کہ یہود و نصارہ نے کہا اللہ تعالیٰ کنجوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ۔ تو اللہ نے جواب دیا کفار غارت ہوں، یہود غارت ہوں، ان کے ہاتھ برباد ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہاتھ ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں کہا گیا کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ بھی سیدھے ہاتھ ہیں۔ انسان کی طرح ایک سیدھا ہاتھ اور ایک بایاں ہاتھ نہیں ہے، ایک رائٹ ایک لیفٹ نہیں ہے، اللہ کے دونوں سیدھے ہاتھ ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں کلتا یدیہ یمین، اس کے دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خرچ کر رہا ہے۔ اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دولت میں سے، اپنے خزانے میں سے اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف اپنے نیک بندوں کو بھی دے دینا تو کفار و مشرکین تو محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، نافرمان کو بھی دے رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا انکار کرنے والے کو بھی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس معاملے میں ہمیں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے جو بڑی اہم ہے۔ کہا کہ الید معلوم، اللہ کا ہاتھ معلوم ہے،
والکیف مجہول، کیا ہمارے جیسا ہاتھ ہے؟ یہ نہیں بتایا گیا ہے، یہ نہیں معلوم ہے۔ اللہ کی آنکھیں ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ کے کان ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے نہیں بتائی گئی ہے۔ تو جہاں تک اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ جو چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں اس کے بارے میں سوالات کرنا، اس کے پیچھے پڑنا، یہ شیطان کے گمراہ کرنے کی حرکت ہے۔ تو کہا کہ ان چیزوں پر ہم ایمان لائیں گے۔ اس سلسلے میں سوال کرنا انسان کے لیے بدعت ہوگا اور انسان کو عقیدے کی خرابی لاحق ہو جائے گی۔ تو عرش کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کے بعد ایک ادب بتایا گیا کہ اللہ سے جب دعا کرو تو تضرع کے ساتھ، خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ دعا کرو۔ اپنے آپ کو عاجز اور مسکین بنا کر اللہ کے پاس پیش کرو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آہستہ سے، خفیہ سے اللہ تعالیٰ آرام سے مانگو۔ ایسا نہیں کہ آدمی چیخنے چلانے لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کی ایک جناب ہے، اس کی ایک بارگاہ ہے، اس کے سامنے خشیت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اپنی بے کسی کے ساتھ، فقیری کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ہود علیہ السلام کا تذکرہ، صالح علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے انبیاء اکرام کو جھٹلایا۔ نبی جب ان کو دین کی بات بتاتا، یہ نبی کو کہتے کہ تم پاگل ہو، تم گمراہ ہو۔ نبی بولتے رہتا، اپنے بارے میں بتاتا رہتا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مگر یہ لوگ مخالفت کرتے اور انبیاء اکرام نے کہا وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، نصیحت کرنے والوں کو تم پسند نہیں کرتے۔ انبیاء نصیحت کر رہے ہیں، تم انبیاء کو پسند نہیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان قوموں پر اور ان کے عذابات کی کیفیت بھی بتائی گئی۔ آگے 12ویں پارے میں بھی یہ مضمون آئے گا اور اسی طرح 19ویں پارے میں بھی یہ مضمون آئے گا۔ انشاءاللہ وہاں پر ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں کہنے، سننے، غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔